اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور تعریف فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت میری آپ کی حاضری اس محفل اور اپنے گھر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل قیامت کے دن آقا کی شفاعت نصیب فرمائے، آقا کے پیارے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ دوستو، نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ نبی وہ ملے جو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ کتاب وہ ملی جو تمام کتابوں کی سردار ہے۔ 1,24,000 نبی پیغمبر آئے، ان کی امتیں آئیں۔ اللہ نے تمام امتوں میں مجھے اور آپ کو سردار امت بنا دیا ہے۔ نبی اعلیٰ، کتاب اعلیٰ، میں اور آپ امتی اعلیٰ۔ سونے نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میں پہچان لوں گا یہ امتی ہے میرا۔ ایک ایک امتی کا ہاتھ پکڑ کر میں خود پیارا نبی اسے جنت میں داخل کروں گا۔ سرور کائنات امام الانبیاء ربیع الاول کے مہینے میں اس کائنات میں تشریف لائے۔ حضرت عبد المطلب دادا، حضرت عبداللہ والد، سید آمنہ والدہ، پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا، لوگو میرا حسب بھی پاک ہے، میرا نسب بھی پاک ہے۔ فرمایا میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک، میری اماں سیدہ آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک، درمیان میں جتنے عورت مردوں کے سلسلے آئے اللہ نے سب کو پاک کر دیا ہے۔ کوئی آقا کی شان اردو زبان میں بیان کرے گا، کوئی آقا کی شان پنجابی زبان میں بیان کرے گا، کوئی آقا کی شان سرائکی پنجابی پشتوں میں بیان کرے گا۔ یہاں جمع ہونے والوں، آقا کی شان سننے آنے والوں، قاری کامران آقا کی شان خدا کے قرآن سے بیان کرے گا۔ کھولو اللہ کا کلام، تیسرا سپارہ، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ پاک نے ابھی زمین نہیں بنائی، زمین نہیں، زمان نہیں، مکی نہیں، مکہ نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، فلک نہیں، عرش نہیں، کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں نبی پیغمبروں کی روحوں کا اجلاس بلایا۔ اجلاس بلانے والا اللہ، اس میں شریک ہونے والی انبیاء کی ارواح، اور جس کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا، یہ کانفرنس سجائی گئی، وہ ذات اقدس ہے حضرت محمد الرسول اللہ کی۔ بآواز بلند کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے کہو صلی اللہ۔ یہ میں اور آپ آقا پر درود پڑھ رہے ہیں۔ جب بھی آقا کا نام نامی اس میں گرامی آئے، آقا کا امتی محبت سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام نبی پیغمبروں کی ارواح جمع خطاب اللہ پاک نے کیا۔ تیسرا سپارہ گھر جا کر کھول کر اللہ کے قرآن کا ترجمہ دیکھنا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ فرمایا وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، تم
سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، میرے محبوب کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے۔ آج جو وعدہ کرے گا میں اللہ اسی کے سر پر تاج نبوت اڑاؤں گا، میں اللہ اسی کو نبی بناؤں گا۔ وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو۔ یہاں جمع ہونے والوں، آقا کی سیرت سننے آنے والوں، میری مائیں بہنیں مستورات خواتین، ذرا توجہ کرو، میں آقا کی شان کیا بیان کروں گا، علماء آقا کی شان کیا بیان کریں گے، مقرر اور خطیب آقا کی شان کیا بیان کریں گے، نعت خواں ثنا خواں آقا کی شان کیا بیان کریں گے۔ ارے اللہ نے نبی وہ دیے جن کی شان خود رب کائنات بیان کر رہا ہے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ، آواز بلند کہو سبحان اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے سبحان اللہ۔ یہ محفل وہ محفل ہے جسے آسمان کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، محبت سے سبحان اللہ۔ تمام نبی پیغمبروں کی ارواح نے کہا الہی جب سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، ہم استقبال کیسے کریں گے، نصرت و اکرام کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا وعدہ تم کرو، انتظام میں خود خالق کی کائنات کروں گا۔ تمام نبی پیغمبروں کی ارواح نے کہہ دیا، کہنے لگے قالو اقررنا، قالو اقررنا، الہی وعدہ کرتے ہیں، عہد و میثاق دیتے ہیں، تیرے محبوب کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، فرمایا میرے فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں اللہ بھی گواہ ہو گیا۔ انہوں نے وعدہ کیا، عہد و میثاق دیا، میرے محبوب کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ میں نے عرض کیا نبی وہ ملا، توجہ کرو، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ۔ دوستو یہ کون ہے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ؟ 1300 کتابوں کے مصنف، اپنی حیات میں 1300 کتابیں تحریر فرمائی۔ ایک ایک کتاب اٹھاؤ، کتاب کا ایک ایک ورق اٹھاؤ، ہر کتاب اور ہر ورق سے آقا کی محبت جھلکتی ہوئی نظر آئے۔ آج جب سے یہ واٹس ایپ، میسنجر، ٹویٹر، سوشل میڈیا آیا ہے، عجیب و غریب قسم کے لوگ بیٹھے ہیں اس پر۔ نوجوان نسل کو بڑوں پر سے اعتماد ختم کرنا، صحیح راہ سے ہٹا کر غلط راہ پر لگانا۔ لیکن توجہ کرو، میرے اور آپ کے اکابرین اور اسلاف، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، یہ ہر محاذ پر جاگ رہے ہیں۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے نشر الطیب، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ میری مائیں بہنیں مستورات، آپ حضرات بھی ذرا توجہ کریں۔ حضرت نے واقعہ تحریر کیا، کتنا بڑا وہ عاشق رسول ہوگا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام جنت میں رہتے ہیں، اکیلا پن ہے، دل نہیں لگتا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی نگاہ حضرت حوا پر پڑی، دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ سے پوچھا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم یہ تیرے لیے بنائی ہے۔
آدم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، حضرت حوا کے قریب آئے اور ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے فرمایا آدم، حوا کو ہاتھ لگانے سے پہلے حوا کا حق مہر ادا کر۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا الہی سونا دوں، کہا نہیں نہیں، چاندی دوں، کہا نہیں نہیں، ہیرے جواہرات دوں، کہا نہیں نہیں، دودھ شہد کی نہریں، کہا نہیں نہیں، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات، کہا آدم سونا نہیں، چاندی نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات نہیں، بلکہ آدم میرے آخری نبی پر، امام الانبیاء پر، سرور کائنات پر تو 20 مرتبہ درود پاک پڑھ دے۔ ادھر تو درود پاک پڑھے گا، ادھر حوا کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے کہہ دیا، بیٹے شیش، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی دکھ درد آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، تو آخری نبی پر درود پاک پڑھنا۔ ادھر تو درود پاک پڑھے گا، ادھر تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ شیش علیہ السلام نے اپنے ابا حضرت آدم سے پوچھا، اللہ نے سب سے پہلے آپ کو بنایا، نسل انسانی کے ابا آپ ہیں، یہ کون ہے جس پر درود پاک پڑھوا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جس پر درود پاک پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے شیش، تجھے نہیں خبر، میں جنت میں رہ کر آیا ہوں، جنت کے محلات پر، در و دیوار پر، ممبر و محراب پر، درخت کی ڈالی ڈالی پر، پتے پتے پر میں نے آپ کا نام نامی، اس میں گرامی لکھا دیکھا ہے۔ قطب ابدال غوث پیر میرے سر کے تاج ہیں۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ مجھے خبر ہے گھی 350 روپے کلو ہے، مجھے خبر ہے کہ مہنگائی اپنے عروج پر ہے۔ دوستو یہ مہنگائی کی اس لیے ہے کہ آپ بھول جائیں نبی کون ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، آپ بھول جائیں۔ صرف پیٹ کا چکر رہے کہ اس کی آگ کو کیسے بجھاؤں، کھانا کھلاؤں، دوا دلاؤں، دوا دلاؤں، کھانا کھلاؤں، لیکن انہیں یہ خبر نہیں کہ میرا اور آپ کا تعلق سرور کائنات امام الانبیاء سے وہ ہے کہ ہم بھوکے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی آقا کی غلامی کر کے دکھائیں گے۔ آواز بلند انشاءاللہ، صرف مجاہد بولے انشاءاللہ، آقا کے دیوانے بولے انشاءاللہ، غلامان محمد بولے انشاءاللہ، سرور کائنات کے دیوانے بولے انشاءاللہ۔ قطب عالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ، میں نے کہا پیر ابدال میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ نظریہ یہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جوتیوں کی خاک میری آنکھ کا سرما بن گیا۔ قطب عالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ایک مرید آیا، کہنے لگا حضرت یہ رومال میں آپ کے لیے مدینے سے ہدیہ لایا ہوں۔ مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے رومال لیا، آنکھوں کو لگایا، سر پر رکھ لیا۔ برابر میں ایک مرید بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت یہ رومال ہندوستان میں بنا ہے، یہاں سے بن کر مدینے گیا ہے، وہاں سے یہ خرید لایا ہے۔ مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے نہیں خبر یہ رومال کون سے کارخانے میں تیار ہوا، کون سی فیکٹری میں بنا، یہ تو میرے لیے مدینے سے ہدیہ لایا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ہوا ساوے گنبد کو لگی ہے وہی ہوا اس رومال کو بھی لگی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب، کیا نام؟
یہ میں نے اس لیے پوچھ لیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو اپنے دادا کا نام یاد نہیں رہتا۔ میں حیدرآباد رہتا ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں، بڑی جماعت آتی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب یہ معاشرہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا میرا پوتا ہے، مجھے کہنے لگا دادا جی آپ گھبراؤ نا، آپ جب مرو گے میں آپ کو اصلی گھی کی چتا میں جلاؤں گا۔ کہنے لگا اسے یہ خبر ہی نہیں یہ ہمارا معاشرہ۔ دوستو بس کیا عرض کروں، آج سب چیزیں ہیں، نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے، دین نہیں ہے، آقا کی سنت نہیں ہے۔ زبانی محبت صرف زبانی، جس دن میں اور آپ عملی محبت پر آ گئے یہ دنیا جنت کا نمونہ پیش کرے۔ حضرت عبد المطلب گھر تشریف لائے، آ کر آپ کی دادی سے کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا بیت اللہ سے چلتا ہوں عجیب و غریب خوشبو آتی ہے۔ ہماری بہو آمنہ ہے بیوہ، خوشبو بڑی لگاتی ہے۔ بیوہ عورت کا اتنی خوشبو لگانا اچھا نہیں، تو عورت ذات ہے، اسے سمجھا اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کرے۔ آپ کی دادی نے حضرت آمنہ کو بلایا، بیٹی آمنہ ادھر آ۔ حضرت آمنہ تشریف لائی، کہا بیٹی میں جانتی ہوں تو اونچے حسب نسب والی ہے، لیکن ہم بھی بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، تیرے ابا شکایت کر رہے ہیں اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کر۔ جب آپ کی دادی نے یہ بات کہی حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میری اماں کیا کبھی میں بازار گئی ہوں؟ کہا نہیں آپ نے کبھی مجھے خوشبو لگاتے دیکھا ہے؟ کہنے لگی نہیں کیا کبھی کسی نے مجھے خوشبو لا کر دی ہے؟ کہا نہیں کہنے لگی میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، اگلی بات بتاؤں مجھے دیوانی کہو گے، اگلی بات بتاؤں حیران رہ جاؤ گے، اگلی بات بتاؤں پریشان ہو جاؤ گے۔ کہنے لگی میری اماں میں تمہیں کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا معاملہ بنا ہوا ہے۔ میری اماں میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے جتنے پتھر آتے ہیں وہ تمام کے تمام موم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہنے لگی میری اماں میں تمہیں کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا معاملہ بنا ہوا ہے۔ میں کنویں پر جا کر کھڑی ہو گئی، ابھی ڈول ڈالنے کا ارادہ کرتی ہوں، میں نے ڈول ڈالا نہیں، کنویں کا تمام پانی کنویں کے منہ پہ آ جاتا ہے۔ کہنے لگی میری اماں رات کو تمہیں بھی گرمی لگتی ہے، مجھے بھی گرمی لگتی ہے، ادھر مجھے گرمی لگی ایک نہیں سینکڑوں عورتیں مجھے پکا جلا کرتی ہیں، ادھر مجھے پیاس لگی ایک نہیں سینکڑوں عورتیں مجھے شربت پلایا کرتی ہیں، یہ چاند مجھے سجدہ کرتا ہے، یہ ستارے میرے سامنے جھکا کرتے ہیں، یہ شجر حجر مجھے سلامی دیا کرتے ہیں، میں تھوکتی ہوں میرے تھوک میں بھی بڑی خوشبو آتی ہے، اس لیے میری اماں تمہارا کمال نہیں، میرا کمال نہیں، اہل عرب کا کمال نہیں، اہل عجم کا کمال نہیں، بلکہ یہ تو نئے آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ کسی نے کہہ دیا عبد المطلب تیرے گھر میں پوتا پیدا ہوا، حضرت عبد المطلب تشریف لائے، دیکھ کر حیران رہ گئے، سارے حجرے میں آقا کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، سارا کا سارا حجرہ منور، سارا کا سارا حجرہ روشن، سارے حجرے میں روشنی روشنی، سارے حجرے میں خوشبو ہی خوشبو۔ آپ کے دادا عبد المطلب بڑے حیران، آپ کی دادی بڑی حیران۔ سید آمنہ کہتی ہے میں کیا بتاؤں میرا سارا حجرہ خوشبو سے معطر، میرے سارے حجرے میں روشنی روشنی۔ سید آمنہ کہتی ہے قیصر و کسریٰ محلات کے کنگرے گر گئے،
فارس کی جلتی ہوئی آگ بجھ گئی، بیت اللہ میں رکھے ہوئے پت اوندے منہ گر گئے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ نے لال دیا، اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے لال دیا، دیکھوں تو صحیح کیسا دیا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے نگاہ ماری، میں حیران رہ گئی، پیدا ہونے والا بچہ سجدے کی حالت میں تھا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ نے لال دیا، اللہ نے بیٹا دیا، دیکھوں تو صحیح کیسا دیا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے غسل دینے کی ضرورت نہ تھی، آنکھوں میں سرما پہنا ہوا تھا، میرا سارا حجرہ منور اور روشن تھا۔ یہاں جمع ہونے والوں، آقا کی سیرت سننے آنے والوں، میری مائیں بہنیں مستورات خواتین، سارا دن ٹی وی کے آگے، سارا دن مختلف باتوں میں خدا کے لیے، کبھی آقا کی سیرت اور صورت پڑھو تو صحیح، کبھی یہ آقا کی سیرت اور صورت گھروں میں لاؤ تو صحیح۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا اے کاش عبداللہ زندہ ہوتا، آج اپنے لال کو دیکھ کر خوش ہو جاتا، سینے سے لگاتا، کاندھوں پر بٹھاتا، مکے کی گلیوں کی سیر کراتا، اپنے لال کو کھلونے لا کر دیتا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے ابھی میں یہ سوچ ہی رہی ہوں، آواز آئی آمنہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ محبوب ہے میرا، یہ پیارا ہے میرا، یہ میٹھا ہے میرا۔ آمنہ دنیاوی بچے دنیاوی کھلونوں سے کھیلیں گے، جب تیرے لال کو کھیلنے کی ضرورت پڑے گی میں چاند لاؤں گا، اشارہ یہ کرے گا چاند کا جگر پھٹ جائے گا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے کہا ہے کاش عبداللہ زندہ ہوتا، آج عبداللہ اپنے لال کو دیکھ کر خوش ہوتا، مکے کی گلیوں کی سیر کراتا۔ یہاں جمع ہونے والوں سیدہ آمنہ کہتی ہے ابھی میں یہ سوچ ہی رہی ہوں، آواز آئی آمنہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ محبوب ہے میرا، یہ پیارا ہے میرا۔ آمنہ دنیاوی بچے دنیا کی سیر و تفریح کریں گے، جب تیرے لال کو ضرورت پڑے گی میں وہاں لے جاؤں گا جہاں کوئی نہ جا سکے گا۔ آپ کے دادا بڑے حیران، آپ کی دادی بڑی حیران۔ ابھی یہ بات چلی رہی تھی، حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد، محبت سے کہو، بآواز بلند کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی دادی کہنے لگی عبد المطلب ابھی کہہ رہے تھے میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، اتنا بڑا جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب تم نے یہ نام کیسا رکھا ہے؟ آج سے پہلے میں نے یہ نام بھی کبھی نہیں سنا، آج سے پہلے میں نے یہ نام بھی کبھی نہیں سنا۔ کہنے لگی عبد المطلب محلے والے آئیں گے، علاقے والے آئیں گے، قریب قریب والے آئیں گے، قرب و جوار والے آئیں گے، عبد المطلب نام کا معنی بتاؤ، مطلب بتاؤ۔ یہاں جمع ہونے والوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، تھڑے لگانے والوں، مارکیٹ بازاروں میں رہنے والوں، کارخانے فیکٹریاں چلانے والوں، ذرا توجہ کرو۔ حضرت عبد المطلب نے کہہ دیا میری گھر والی محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔ فرمایا محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔ تیرا اور میرا نبی محمد بھی، احمد بھی، محمد وہ جس کی سارا زمانہ تعریف کرے، اور احمد وہ جو سارے زمانے میں رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔
پورا قرآن تیرے اور میرے نبی کی شان ہے. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک کھولو تو صحیح اللہ کا کلام، پڑھو تو صحیح اللہ کا کلام. کبھی اللہ کے کلام پر نگاہ تو کرو. یہ پورا قرآن تیرے اور میرے نبی کی شان ہے. یہاں جمع ہونے والوں نبی اور پیغمبروں کے واقعات اللہ کے قرآن میں ملیں گے. ابراہیم خلیل اللہ کا مقابلہ نمرود سے ہو گیا، اللہ کے قرآن میں ملے گا. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہو گیا، اللہ کے کلام میں ملے گا. بڑی بڑی قومیں آئیں، اللہ نے زمین بوجھ کر دیا، خدا کے قرآن میں ملے گا. آقا کی محبت خدا کے قرآن میں ملے گی. ختم نبوت خدا کے قرآن میں ملے گی. عظمت صحابہ خدا کے قرآن میں ملے گی. والدین کا احترام خدا کے قرآن میں ملے گا. علماء کی محبت خدا کے قرآن میں ملے گی. جن بھوتوں کا علاج خدا کے قرآن میں ملے گا. توجہ کرو، پڑوسی ہمسائے سے محبت کیا کرو، خدا کے قرآن میں ملے گا. بغض حسد اناد نہ رکھو، خدا کے قرآن میں ملے گا. ایک ہی اللہ کو سجدہ کرو، خدا کے قرآن میں ملے گا. اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خدا کے قرآن میں ملے گا. یہاں جمع ہونے والوں یہ پورا قرآن تیرے اور میرے نبی کی شان ہے. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی. میرے محبوب ساری دنیا مجھ سے مانگے میں تجھے اتنا دوں اتنا دوں. میرے سونے میں رب تجھے راضی کروں. کھولو اللہ کا کلام پڑھو تو صحیح. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. خاکے بنانے والے، تیری شان میں گستاخی کرنے والے، تیری ناموس پر حملہ کرنے والے، یہ سارے جل کر راکھ ہو جائیں گے. میرے سونے تیرا ذکر بلند ہوتا رہے گا. پتہ لگا پرانا مال سچا ہے. پرانا مال، آواز نعرہ لگانے والے نے حق ادا کیا، لیکن جواب دینے والوں نے بتایا کہ ہم تیرے میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے، عزت پر حملے کرے. مرزائی، توجہ کرو، قادیانی، مرزائی، کینیڈا، جرمن، ہالینڈ، پوری دنیا کا کفر مل کر تیری اور میری عزت کو للکارے، تیری اور میری غیرت کو للکارے. سنو، مال، اولاد، گھر والے، ملکیت، حتیٰ کہ اپنی جان سونے نبی پر قربان، اس لیے کہ نبی ہمارا ہے، ہم نبی کے ہیں. چار عورتیں، توجہ ہے، مستورات خواتین، میری مائیں بہنیں جمع ہیں. پہلے عورتیں اکٹھی ہوتی تو کہیں ذکر، اذکار، تسبیح، تلاوت، اب سب ختم ہو گیا. یہ چار عورتیں اکٹھی ہوں، آپس میں بات نہ کریں، تم سمجھو یہ چاروں گونگی ہیں. عورت اکٹھی ہو اور بات نہ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رکشے میں بیٹھ جائے تب، بازار میں آئے تب، محلے میں آ جائے تب، ڈاکٹر کے جائے تب.
ایک دوسری عورت کو جانتی ہو نہ جانتی ہو، مرد تھوڑا سا توقف کرتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے عورت کو دیکھا، فوراً ہاتھ بڑھایا، خیر ہے؟ اس نے کہا خیر ہے۔ اب بیٹھی دونوں ڈاکٹر کے یہاں ہیں، کیسے آئی؟ انہوں نے کہا بچہ بیمار ہے، سیرپ دیا، فلاں گولی دی، فلاں علاج کیا۔ ڈاکٹر بیچارہ درمیان میں بیٹھا سوچ رہا ہے ان دونوں کے حال احوال ختم ہو تو پوچھوں آئی کیسے ہو۔ چار عورتیں اکٹھی ہو بات نہ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں، میں حیدرآباد میں رہتا ہوں، صبح اٹھتے ہی گھر کی سب سے بوڑھی عورت، اس کے گھر میں اس کے، اس سے گھر میں اس کے گھر میں اس کے، جب تک 2-2:30 بجے تک 7-8 گھر پھیرے نہ کر لے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ پھر ایک دوسری عورت فلانے کے گھر گئی تھی، فلانے کی نوح، توبہ توبہ، شرم کرنا چاہیے، گھر کا کام، برجی خانے کا کام، اندر کا کام، باہر کا کام، یہ شادی کر کے لائی ہے، یہ بہو ہے، نوح ہے، نوکرانی ہے، یہ عورت ہے، تھانے دار ہے۔ تجھے کہا کس نے؟ غیبت ہے، چغل خوری ہے، اس گھر کی بات اس گھر بات ہے، اس گھر کی بات اس گھر میں ہے۔ نہ نماز کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے۔ اولاد جب پڑھے جب خود گھر کی عورت نماز پڑھے۔ اب تو وہ کیبل لگا ہے، صبح سے شام تک کھلا ہے، سسر ساس ناراض ہو جائیں اس سے پوچھو، کھانے پکانے کا طریقہ اس سے پوچھو۔ حیران ہوں میں، آپ کے ہاں پتہ نہیں، ہمارے ہاں حیدرآباد کراچی میں دیواروں پر لکھا ہے 24 گھنٹے میں آئیے اپنے مسئلے کا حل پائیے۔ مصیبت آپ کی، استخارہ ہم کریں گے۔ 10-10 ہزار، 15-15 ہزار۔ میرے یہاں ایک جمعے میں آتا ہے، کہنے لگا میں نے استخارے والوں کو ٹیلی فون کیا، کہنے لگے اپنا نام بتاؤ، والدہ کا نام بتاؤ، آن لائن پیسے جمع کراؤ۔ کہنے لگا میں نے 10,000 روپے جمع کرائے، اپنا نام بتایا، ماں کا نام بتایا۔ میں نے پوچھا کہ میرے ہاں بچہ کب پیدا ہوگا؟ کہنے لگے اگلے مہینے کی فلاں تاریخ کو ہم آپ کا جواب دیں گے، پکا استخارہ کر کے۔ کہنے لگا بتائی ہوئی تاریخ کو میں نے ٹیلی فون کیا کہ بھئی فلاں نام ہے، 1 مہینے پہلے پیسے آن لائن کیے ہیں، والدہ کا فلاں نام ہے، میں نے استخارہ یہ کرایا تھا کہ میرے ہاں بچہ کب پیدا ہوگا۔ کہا ادھر سے جواب آیا اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو آپ کے ہاں بخیر خیریت بچے کی ولادت ہو جائے گی۔ یہ آگے سے کہنے لگا میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، بچہ تیرے ہاں پیدا ہوگا۔ قوم جا کر آ رہی ہے، اندازہ لگائیں، خدا کا قرآن گھر میں موجود، بوڑھے والدین گھر میں موجود۔ ارے جس کے گھر میں بوڑھے والدین موجود ہوں اسے کیا ضرورت ہے ادھر ادھر ٹھوکریں کھائے؟ ان سے دعا کا کہے، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کے رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ دائی حلیمہ سعدی آئی، تھک گئے ہو تو دعا کروں، تھک گئے ہو؟ بہت عرصے بعد ملاقات، محبت سے کہو سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ دائی حلیمہ سعدی آئی، اونٹنی کمزور ہے، خود بیمار ہے، اطلاع ملی، پہلے قافلے والی آئی، بچوں کو لے کر چلی گئی، ایک بچہ ہے، ابا دنیا میں موجود نہیں۔ یہاں جمع ہونے والوں کہتے ہیں دوسری دائیوں نے اس لیے نہیں لیا، ابا دنیا میں نہیں۔ ارے دوسری دائی کیسے لے لیتی؟ یہ نعمت تو اللہ نے حلیمہ کے مقدر میں لکھ دی۔ سید آمنہ کے دروازے پر آئی دائی حلیمہ، بوا کھٹکھٹایا، آمنہ دروازہ کھول، سید آمنہ
آمنہ نے دروازہ کھولا، کہا گھر میں بچہ ہے؟ سید آمنہ کہنے لگی ہاں، لیکن ابا دنیا میں موجود نہیں۔ کہا دکھا تو صحیح، میں دائی حلیمہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ قصور والوں، سید آمنہ نے آقا کے چہرے انور سے چادر ہٹائی، حلیمہ کی آنکھیں چندیا گئی، کہنے لگی آمنہ تیرا بچہ ہے؟ سید آمنہ نے فرمایا ہاں میرا بچہ ہے۔ کیوں؟ حلیمہ قسم کھا کر کہنے لگی سینکڑوں بچے میں حلیمہ کی گود نے کھلائے ہیں، لیکن آمنہ تیرے محمد سے سونا میری نگاہ نے نہیں دیکھا ہے۔ آمنہ تو نے دیکھا ہے؟ سید آمنہ کہنے لگی تو دیکھنے کی بات کرتی ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے کے حالات بتاؤں تو حیران رہ جائے، تو پریشان ہو جائے۔ یہاں جمع ہونے والوں توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ جبریل امین تشریف لائے۔ آمنہ تیری نگاہ محدود، حلیمہ تیری نگاہ محدود، میں جبریل امین ہوں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب میں جاتا ہوں۔ ارے آج تک میں نے تیرے محمد سے زیادہ سونا میں جبریل نے بھی نہیں دیکھا۔ رب کائنات نے کہا جبریل کیسے دیکھتا؟ سبحان اللہ کہو تو گاڑی آگے چلے، سبحان اللہ کہو تو گاڑی آگے چلے۔ جبریل کیسے دیکھتا؟ بنانے والا میں خدا، بننے والا مصطفیٰ۔ آدم میں نے بنائے، یونس میں نے بنائے، یوسف میں نے بنائے، دانیال میں نے بنائے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ میں نے بنائے۔ یہ زمین میری، زماں میرا، مکی میرے، مکہ میرا، پہاڑ میرے، سمندر میرے، دریا میرے، زمین میری، آسمان میرا، غلام میرا، چمیلی میری، ساری کائنات میں رب نے بنائی، ساری کائنات میں رب نے سجائی۔ جبریل کیسے دیکھتا؟ آمنہ کیسے دیکھتی؟ ارے حلیمہ کیسے دیکھتی؟ میں رب نے بنا کر وہ قلم ہی توڑ دیا جس قلم سے میں نے اپنا محمد بنایا۔ ساری کائنات میں رب نے بنائی، ساری کائنات میں رب نے سجائی، لیکن جیسا می پیارا بنایا ایسا کائنات میں کوئی نہیں بنایا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں ہے، نبی کی گھر والی ہے، صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی لیے بیٹھی ہے، ہاتھ سے گر گئی، اندھیرا ہے، سوئی کیسے تلاش کروں؟ کہنے لگی آقا حجرے میں تشریف لائیے۔ آقا تشریف لائے، سید عائشہ کہتی ہے میرے حجرہ منور ہی منور ہو گیا۔ فرماتی ہے میں نے سوئی اٹھائی، توجہ کرنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے لوگوں تمہارا سورج صبح طلوع ہوتا ہے، میں عائشہ کا سورج عشاء کے بعد میرے حجرے میں طلوع ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سب کہو ذرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آیا، آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، زلف مبارک کھلی ہوئی ہیں، آقا کا چہرے انور چمک رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، نیچے آمنہ کا لال چمک رہا ہے۔ اوپر 14ویں کا چاند نور بکھیر رہا ہے، نیچے سیدہ آمنہ کا چاند اپنی روشنی بکھیر رہا ہے۔ توجہ کرو میری مائیں بہنیں مستورات خواتین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں۔ میرے دل نے گواہی دی 14ویں کا چاند کیا بیچتا ہے میرے آقا کے سامنے، 14ویں کا چاند کیا بیچتا ہے میرے آقا کے سامنے۔ توجہ کرو، کہا
چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی کمال ہے، چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی کمال ہے، چاند کے چہرے پر جھائیاں میرے محمد کا چہرہ صاف ہے۔ صحابہ کا مجمع ہے، توجہ ہے، تھکے تو نہیں ہو؟ صحابہ کا مجمع ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گستاخ عورت ہے، میری شان میں گستاخی کرتی ہے، شعر کہتی ہے، کوئی ہے جو اس عورت سے بدلہ لے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل جنت کے محل کا وعدہ کرتا ہوں، کل جنت کے محل کا وعدہ کرتا ہوں، کوئی ہے؟ حضرات صحابہ نے بات سنی، چلے۔ انہی صحابہ کرام کے درمیان میں ایک معذور، اندھا، نابینا، آنکھوں سے معذور حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں۔ چلتے چلتے مسجد نبوی کے دروازے پر آنکھ والے صحابی کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے تیرے پاس تلوار ہے؟ تلوار ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا تو کیا کرے گا، تو نابینا ہے، معذور ہے، اندھا ہے، میدان جہاد میں تو نہیں جا سکتا، تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ ذرا توجہ کرنا، یہ عمیر بن عدی کہنے لگا مجھے خبر ہے، نابینا ہوں، معذور ہوں، ٹھوکریں کھاتا ہوں، لیکن اس تلوار کو چوم تو سکتا ہوں جو تم آقا کے ساتھ میدان جہاد میں چلاتے ہو، اس تلوار کو بوسہ تو دے سکتا ہوں جو میدان جہاد میں آقا کی قیادت میں نبی کے دشمنوں پر چلاتے ہو۔ صحابی کہنے لگا ٹھہر، میں گھر سے تلوار لاتا ہوں۔ آج آپ کے ہاں قصور میں کوئی نوجوان نیا موبائل لائے نا، جیب سے تھوڑا سا باہر رکھتا ہے، وہ نیا موبائل چمکتا ہے، سامنے والا دیکھ ہوئے 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 نیا خریدا ہے، نیا لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، دکھا کتنی میموری ہے، کتنی جی بی ہے، مووی کتنی بناتا ہے۔ اوہ میرے موبائل پر ایک کیمرہ، تیرے موبائل پر 4 کیمرے، واہ بھائی واہ، ایسا موبائل لاہور سے لیا، کراچی سے منگوایا۔ آج جوان کی تمنا ہے ایسی موٹر سائیکل ملے جو منٹ میں لاہور پہنچا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جب سے یہ حضرت موبائل آیا، میری مائیں بہنیں سنیں، آپ حضرات توجہ کریں، بچے پیدا نہیں ہو رہے، توجہ کرو، بچے پیدا نہیں ہو رہے، اسٹیکر اور جوکر پیدا ہو رہے۔ کانوں میں ہینڈ فری ہے، جیب میں موبائل ہے، موٹر سائیکل پر سوار ہے، جانا لاہور ہے، پہنچا کوٹ رادھا کشن ہے، وہاں پہنچ کر یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہے؟ کہا مجھے تو لاہور جانا تھا۔ کہا یہ تو کوٹ ہے، کیسے آیا؟ اس نے کہا میں نہیں آیا، یہ ہینڈ فری لایا ہے، ہینڈ فری ہے۔ روزانہ میں سفر کرتا ہوں، کیا کروں؟ توجہ کرو، بچوں کے موبائل الگ، شوہر کا الگ، بیوی کا الگ، بچے کو بھی دیا، لے تو بھی مر، بچے کا الگ ہے، وہ اس پر لگے ہوئے ہیں، یہ اس پر لگا ہوا ہے۔ کون بتائے نماز کیا ہے، کون بتائے آقا کون ہے، کون بتائے دین کیا ہے؟ خدا کے لیے بچے اور بچیوں کو تباہ نہ کرو، آنے والی نسل کو تباہ نہ کرو، انہیں موٹو پتلو کے حوالے نہ کرو، انہیں خدا کے قرآن کے حوالے کرو، موٹو پتلو کے حوالے کرو۔ یہ ابھی لگے ہیں نا 4 چھکے، توجہ ہے، 4 چھکے، ہاں نوجوانوں کی اس کی بڑی خبر ہے، چھکے۔ وہ ایک بیان کے لیے میں جا رہا تھا، یہ دوست کے کانوں میں ہینڈ فری لگا تھا، برابر میں بیٹھا تھا ہوٹل پر،
دوسرے لوگ چائے پی رہے تھے، یہ چائے بھی پی رہا تھا اور کان میں ہینڈ فری تھا، اب کسی کو خبر ہی نہیں کیا ہے۔ 2-4 منٹ گزرے، دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں چائے کے کپ، ساسر، پلیٹیں، یہ ایک دم یقین کرو کب گر گئے، پلیٹیں ادھر ہو گئی، تو میرے اوپر میں تیرے اوپر۔ ہوٹل کا آدمی بھاگتا ہوا آیا، اس سے پوچھا خیر ہے؟ چھکا لگ گیا۔ خدا کے بندے، یہ گرم چائے اوپر، نیچے، یہ کیسا چھکا ہے؟ یہ چھکا ہی تو لگ رہا ہے کہ نہ روٹی ہے نہ پیاز، یہ چھکا ہی تو لگ رہا ہے، نہ آلو ہے نہ ٹماٹر۔ خدا کے لیے اس نئی نسل کو بتاؤ، نبی وہ ملا جو نبیوں کا سردار ہے، رب محمد کی قسم۔ توجہ کرو، آقا کی پیاری زبان نے ارشاد فرمایا، میری مائیں بہنیں مستورات خواتین، آقا نے ارشاد فرمایا کل میں پہچان لوں گا یہ امتی ہے میرا، کیوں؟ یہ میرا بنا ہے، میں نبی اس کا بنوں گا۔ عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ جوانوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتر والوں، تمہاری خواہش ہے 125 موٹر سائیکل ملے، نئی گاڑی ملے، وائٹ کالر نوکری ملے، اچھے خاندان میں شادی ہو۔ توجہ کرو، میں کہنا چاہتا ہوں آقا کی غلامی اختیار کرو، کل قیامت کے دن آقا حوض کوثر کا جام لیے کہے آ تو میرا ہے، میں نبی تیرا ہوں۔ صحابی تلوار لایا، عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر رکھی، یہ نابینا معذور تلوار کو لے کر چوم لیا، کہنے لگا یہ تلوار ہے؟ کہ جی ہاں۔ یہ دستہ ہے؟ کہ جی ہاں۔ یہ ایسے چلتی ہے؟ کہ جی ہاں۔ کہنے لگا اگر ایک رات اجازت دے میں اپنے گھر میں رکھ لوں۔ اس نے کہا میدان جہاد بھی نہیں لے جا۔ تلوار لایا، رکھ کر مصلی بچھایا، اور نبینا کہنے لگا مولا آنکھوں والے تو تیرے نبی کے دل میں جگہ بناتے ہیں، میں معذور ہوں، نابینا ہوں، اگر وہ عورت میرے ہاتھوں واصل جہنم ہو جائے تیرے نبی کے دل میں میری جگہ بن جائے۔ اشاروں سے عورت کا مکان پہچان آیا، تیسرے پیر اٹھا، تلوار لی، ہاتھ کا دیوار سے اشارہ لگاتے لگاتے گستاخ عورت کے مکان پر پہنچا، دیوار پھلان کر اندر گیا۔ توجہ کرو، گستاخ عورت کی گردن پر تلوار رکھ کر پورا زور لگا دیا، کہنے لگا گستاخ بھی رہے اور غلام محمد بھی رہے۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا گستاخ بھی رہے، غلام محمد بھی رہے، گستاخ نہیں رہے گی، غلام محمد رہے گا۔ گستاخ عورت کا کام تمام کیا، گھر آیا، تلوار رکھی، وضو کیا، مسجد نبوی کے میناروں سے اذان کی آواز آ گئی، چلا نماز کے لیے۔ توجہ کرنا، ادھر سے عمیر بن عدی جا رہا ہے، ادھر سے سرور کائنات تشریف لا رہے ہیں، آسمان سے جبریل امین بھی تشریف لیا۔ آقا نے فرمایا جبریل اس وقت؟ جی ہاں۔ کیسے آئے؟ آقا عمیر بن عدی کو مبارکباد دینے آیا ہوں، نابینا ہے لیکن گستاخ عورت کا کام تمام کیا، جنت میں محل کا ذمہ دار بن گیا۔ آقا عمیر بن عدی کو مبارکباد دینے آیا ہوں، آنکھوں والے سوچتے رہے نابینا نے بازی جیت لی ہے۔ فجر کی نماز ختم ہوئی، آقا نے فرمایا کوئی نہ جائے، میں جنتی آدمی کا دیدار کراؤں گا۔ صحابہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں فنا ہوگا، فنا ہوگا، فنا ہوگا۔
یہ عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صف کے آخری کونے میں بیٹھا ہے. آقا نماز سے فارغ ہوئے، عمیر بن عدی کے پاس تشریف لے گئے، ہاتھ سے پکڑا، کھڑا کیا. لوگوں، یہ میرا عمیر وہ ہے جس نے گستاخ عورت کو واصل جہنم کیا، جنت میں محل کا حقدار بن گیا. عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیا. قصور والوں رو کر کہنے لگا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، پھر بھی میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، پھر بھی میں مسلمان ہو نہیں سکتا. کٹ نہ مروں جب تک خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. دونوں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ گے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیت، قادیانیت، قادیانیت، مرزائیت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ختم نبوت کے اکابرین بلائیں گے، چلو گے؟ سروں سے کفن باندھو گے؟ نکلو گے؟ اپنی جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ رب العزت حضرت قاری مشتاق احمد رحیمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ مجھے موقع دیا، میں حاضر ہوا اس نیت سے یہاں کی حاضری کل قیامت کے دن نجات کا سبب بنے گی. اللہ حضرت قاری صاحب کو صحت سلامتی نصیب فرمائے، تا دیر حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرمائے. قرآن کی محنت، دین کی محنت، بچے اور بچیوں پر محنت. میری مائیں بہنیں مستورات خواتین جمع ہیں، خدا کے لیے اپنے بچے اور بچیوں کو میں نے کہا موٹو اور پتلو کے حوالے نہ کرو، خدا کے قرآن کے حوالے کرو. پڑھائیں گے قرآن، پڑھائیں گے قرآن، درسگاہیں آباد کریں گے، قرآن کو سینے سے لگائیں گے. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب. دعا سے پہلے کوئی نہ جائے، دعا عبادت کا مقصد ہے. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بررۃ الکرام. یا اللہ میرے حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو، سیاکاریوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. میں نے جو کچھ کہا انہوں نے سنا، مجھے ان کو عمل کی توفیق عطا فرما. سارے عالم میں ہدایت کے ہمیں چلا، اسلام کو غالب، کفر کو مغلوب فرما. میرے اللہ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ دینی جماعتیں، یہ خانقاہیں، یا اللہ یہ اللہ والے، یہ ختم نبوت کے نعرے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جو تیرے دین کے دشمن ہیں انہیں نیست و نابود فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما، داخلی خارجی بیرونی دشمنوں کو ہدایت عطا فرما. جتنی مستورات خواتین میری مائیں بہنیں یہ حضرات جمع ہیں، میرے اللہ کل مجھے ان کو جنت میں ملاقات نصیب فرما. ہر ایک بیمار کو صحت عطا فرما، ہر ایک وائرس سے میری ان کی حفاظت فرما. حرم کے دروازے ہم پر کھول دے، مسجد نبوی کے دروازے ہم پر کھول دے. یا اللہ ہمیں طواف کے لیے بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، آقا کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ گھروں میں بچیاں بغیر رشتے ہیں، اللہ ان کو اپنے گھروں میں آباد فرما، اچھے رشتے عطا فرما. جو بچیاں یا اللہ گھروں میں آباد ہیں انہیں یا اللہ ان کے گھروں کو آباد اور شاد فرما. بچوں کو نیک و صالح بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا. یہ میری حاجت نہیں جانتے، میں ان کی نہیں جانتا، تو علیم بذات الصدور ہے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ اولیاء کرام سے سچی محبت عطا فرما، شرک کو نکال دے، توحید کو ہمارے دلوں کی زینت بنا، تیرے محبوب کی ایک ایک سنت سے پیار عطا فرما. یا اللہ جمعیت علماء اسلام کو سربلندی عطا فرما. جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا مجھے یاد نہیں ہے، تمام کی جائز حاجت پوری فرما. ہمیں
ہماری اولاد کو تیرے قرآن کا خادم بنا، تیرے قرآن کا غلام بنا۔ یا اللہ اساتذہ، علماء، شیوخ جو دنیا سے چل بسے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ الہی جو مانگا عطا فرما، جو رہ گیا بن مانگے عطا فرما۔ ہم اپنی عقلوں کے مطابق مانگ رہے ہیں تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ تمام دعاؤں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ تو فعل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کل جب اس دنیا سے واپسی ہو، نزا کا عالم ہو، موت کا وقت قریب ہو، میری ان کی زبان کو جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ آمین۔